إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ اکرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے بابرکت کلام میں سے ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور لوگوں تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو لوگ میری عبادت سے اتراتے ہیں، یعنی مجھ سے دعا نہیں کرتے، مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں دو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، مجھے پکارا کرو، مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے دعا کیا کرو، کہ دعا عبادت کا مغز اور خلاصہ ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، لیس اکرم شیء علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ قابل قدر شے کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی پسند ہے، اس کی ذات سے مانگا جائے اور حاجات و ضروریات میں اسے پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کا حکم دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی دوسری بات بھی ارشاد فرمائی، استجب لکم، میں تمہارا رب
یہ بھی تمہیں بتلاتا ہوں، تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے پیغمبر، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں تو بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کوئی بھی پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں کئی مقامات پر اپنے برگزیدہ پیغمبروں کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتلایا ہے کہ میں نے کس طرح اپنے پیغمبروں کی دعاؤں کو قبول کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، جب میرے جلیل القدر پیغمبران کرام بھی مجھ سے مانگا کرتے تھے، مجھ سے دعا کیا کرتے تھے، تو تم بھی میرے سامنے اپنا دامن دراز کیا۔ دعا کی توفیق مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس بات میں کوئی تردد نہیں ہوتا کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، مجھے صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے دعا کرنے کی توفیق مل جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو اس کیفیت کے ساتھ کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین۔ مقام بندگی میں ایک بہت اونچا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں مستجاب الدعوات بن جائے، یعنی اس کی دعا قبول ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائے۔ یہ مقام بندگی کے حوالے سے بہت اونچا رتبہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ یہ عند اللہ مستجاب الدعوات ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا ٹالتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو ضرور قبول کرتا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تابعین میں سے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اور ہیں جنہوں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، بچپن میں ہی آپ کے پاس آ گئے۔ یہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ، ان کا ایک واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ ان کی بہن تھی ربیہ، ان کا کسی دوسری عورت کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے اس عورت کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ کچھ اس زور سے پڑا کہ اس عورت کا دانت نکل گیا۔ تو اس کے ورثاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمیں بدلہ دلوایا جائے، انس کی بہن نے ہماری خاتون کا دانت توڑ دیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ انس، یہ لوگ موجود ہیں، یہ بدلہ لینا چاہتے ہیں کیونکہ تمہاری بہن نے ان کی عورت کا دانت توڑا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول، ان سے درخواست کیجئے کہ میری بہن کو معاف کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے درگزر کریں۔ لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس، وہ رسا تیار نہیں ہے معاف کرنے کے لیے۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی ان سے کہیے کہ دیت لے لیں، کسی کا دانت توڑا جائے تو اس حوالے سے دیت 5 اونٹ بنتی ہے۔ حضرت انس نے کہا کہ 5 اونٹ لے لیں، دیت لے لیں اور میری بہن کو چھوڑ دیں۔ لیکن اس عورت کے ورثاء اس بات پر بھی آمادہ نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول، کیا میری بہن کا دانت توڑا جائے گا بدلے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ القصاص یا انس، انس پھر اللہ کا حکم ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا پھر بدلہ تو دینا پڑے گا، تمہاری بہن کا دانت تو ٹوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات لکھ دی تھی، اور شریعت اسلامیہ کے اندر بھی یہی بات ہے کہ اگر کوئی کسی کو ناجائز قتل کرے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، اگر کوئی کسی کی آنکھ نکال دے تو بدلے میں اس کی آنکھ نکالی جائے، اگر کوئی ناحق کسی کا کان کاٹ دے تو بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے، اگر کوئی کسی کا دانت توڑ دے تو بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے، اور اگر کوئی کسی کو زخم لگا دے تو بدلے میں اسے ویسا ہی زخم لگایا جائے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس یہ تو اللہ کا حکم ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ ورثاء نہ معافی دینے کے لیے تیار ہیں نہ دیت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، تو تمہاری بہن کا دانت تو توڑا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو کہا لا والذی بعثک بالحق لا تکثر ثنیۃ الربیہ، اے اللہ کے رسول اس ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس نے آپ کو اللہ کا نبی بنا کر بھیجا، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نافرمانی نہیں کی تھی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے انحراف نہیں کیا تھا، بہن سے محبت کے جذبات نے ان کو مغلوب کر دیا تھا اور وہ کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے، جذبات ان پر قابو نہ تھا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک عجیب کیفیت میں ان کی زبان سے نکل گیا، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اے اللہ کے رسول جس نے آپ کو پیغام حق دے کر بھیجا ہے کہ میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ ادھر انہوں نے قسم اٹھائی، ادھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، دلوں کو بدلنے والی ذات میرے پروردگار کی ذات ہے۔ اس عورت کے ورثاء نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے انس بن نضر کی بہن کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جنہوں نے قسم اٹھائی تھی اس بات پر کہ میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا، آپ نے فرمایا ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، زمین پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب کسی معاملے میں اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں تو جو وہ کہتے ہیں اللہ اس معاملے میں وہی کر دیتا ہے۔
حضرات محترم، غور طلب بات یہ کہ یہ جن صحابہ کرام کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت برا بن مالک، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تابعین میں سے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، کیا صرف یہی چند ہستیاں ہیں کہ جو مستجاب الدعوات ہیں؟ کیا صرف انہی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے اندر چند صفات عالیہ کا تذکرہ کیا گیا اور ان کے حوالے سے رہنمائی دی گئی ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جائے گی، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے انہیں یہ درجہ دے گا کہ وہ اپنے رب سے جو بات بھی کہیں گے اللہ ان کی بات کو ٹالے گا نہیں۔ ان کا ایمان، ان کا توکل، ان کا یقین، ان کا تقوی، ان کا رب سے تعلق، ان کی نیکی، ان کی پرہیزگاری، ان کی عبادت، ان کی بندگی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا عالم یہ ہوگا، وہ اللہ کے ہاں اتنے مقرب ہوں گے، اتنے مقرب ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان کا رزق حلال کا ہو، عقل حلال، رزق حلال، اس کے پیٹ میں جو لقمہ جائے وہ حلال کا ہو، جو پانی کا گھونٹ جائے وہ حلال کا ہو، جو اس کے لباس جسم پر موجود ہے وہ حلال کا ہو، اس کے روزی کے اندر حرام کی آمیزش نہ ہو۔ ایسے بندے کو اللہ رب العزت مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ ابھی حضرت سعد بن ابی وقاص کا میں نے تذکرہ کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں اتنا اونچا مقام تھا، جب کوئی شخص ان کو ستاتا، تنگ کرتا اور اس کے خلاف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ اٹھا کے بد دعا کرنے لگتے، وہ شخص تڑپ جاتا، کانپ جاتا، فوراً معافی کا طلبگار ہوتا تھا۔ اور صحابہ کے پورے طبقے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف تھے کہ اللہ رب العزت ان کی دعا کبھی نہیں ٹالتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اطب مطعمک، اے سعد اپنے کھانے کو پاکیزہ بنا لے، اپنا رزق حلال کا کر لے، حرام سے بچ جا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رتبے کو پالے گا کہ تو کہتا جائے گا اللہ ویسا کرتا جائے گا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر اس طرح پورا اترتے تھے کہ کوئی لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے اس بات کی پوری تسلی کرتے تھے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اپنی کمائی کے بارے میں اس قدر حساس تھے، کبھی انہوں نے حرام کی طرف نگاہ غلط بھی نہیں ڈالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی، اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اللہ سعد جب بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے یا اللہ اس کے ہاتھوں پر ناکام اور نامراد نہ لگانا۔ ایک عورت نے خواہ بخواہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا تھا، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ ان پر یہ بہتان لگایا کہ انہوں نے میری زمین ہڑپ کر لی، اور یہ شکایت پہنچی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور کہنے لگے میں اس کی زمین کیسے ہڑپ کر سکتا ہوں، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی غصب کی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے۔ اس عورت نے بڑا دل دکھایا، بہت رنج پہنچایا،
اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو بد دعا دے دی. اور پچھلے خطبہ جمعہ میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 بندوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی: دعوت المسافر و دعوت الوالد و دعوت المظلوم. مسافر کی دعا جو حالت سفر میں کرتا ہے، باپ کی دعا جو انات کے حق میں کرتا ہے، اور مظلوم کی دعا جو ظالم کے خلاف کی جاتی ہے. اور پھر مظلوم ہو حضرت سعد بن ابی وقاص جیسا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا کی ہوئی: یا اللہ یہ تجھ سے مانگے کبھی اس کو خالی نہ لوٹانا. وہ دعا کیسے رائے گاہ چلی جاتی، وہ بد دعا کیسے بیکار جاتی. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا: اللہم ان کنت کاذبا فعم بصرہا. یا اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے اور تو جانتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے، اللہ اس کو اندھا کر دینا، اس کی بینائی ضائع کر دینا، اس کی آنکھیں چھین لینا، اور اس کو اس کی زمین کے اندر موت دینا. اللہ تعالیٰ نے بد دعا قبول کی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عورت اندھی ہو گئی اور اپنی زمین کے اندر ایک دن گھوم پھر رہی تھی تو ایک کنویں کے اندر گر کے مر گئی. تو میرے عزیزوں، پہلی اور بنیادی بات یہ کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ مستجاب الدعوات بن جائیں، ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں، ہمارا تعلق اپنے رب سے اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہم اس سے مانگتے جائیں وہ عطا کرتا چلا جائے، تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے رزق حلال. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، وہ حکم جو اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا تھا، کیا میرے پیغمبروں پاکیزہ اور حلال چیزیں کھایا کرو. جیسے دعا کی قبولیت میں حرام رزق اور روزی رکاوٹ ہے، اسی طرح دعا کی قبولیت کے حوالے سے حلال روزی ایک شرط ہے. جو بندہ عقل حلال کا عادی ہوگا، پروردگار کبھی اس کی فریادوں کو رائے گاہ نہیں جانے دے. دوسری بات یہ ہے بندوں کے کام آنا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں صرف اپنی ذات سے غرض ہوتی ہے کہ میں اور میری ضروریات، بس میں اور میرے بیوی بچے، میں اور میری اغراض، مجھے دوسروں سے کیا. لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے جو جیسے اپنی ذات کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے خاندان کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح اپنے پڑوسیوں کا، اپنے محلے داروں کا اور اپنی بستی کے رہنے والے ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کا بھی اسی طرح خیال رکھتے ہیں. وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے تو صرف اپنے لیے نہیں دیا، دوسروں کے لیے بھی دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوت سے پہلے غلطی سے ایک بندہ ان سے قتل ہو گیا تھا، تو واقعہ لمبا ہے، آپ کو معلوم ہے، یقیناً سنا ہوگا. نکل پڑے تھے، حالت سفر میں تھے، چلتے چلتے مدین کی بستی میں پہنچے تھے. پردیس، مسافرت، اجنبی، غریب الدیار، بھوک لگی ہوئی، پیاس سے برا حال، کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور اس حالت میں انہیں آسرا ہے تو دعا کا، اللہ رب العزت کی ذات کا. لیکن دعا بعد میں کرتے ہیں، پہلے اللہ کی کمزور بندیوں کی مدد کرتے ہیں. قرآن کریم میں سورۃ القصص کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے گھاٹ پر پہنچے تھے. لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور 2 لڑکیاں کچھ فاصلے پر کھڑی تھی. لوگ پانی پلاتے جا رہے تھے بکریوں کو اور روانہ ہوتے چلے جا رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کو دیکھا تو قریب جا کے پوچھا
ما خطبکما، تم کیوں نہیں اپنے جانوروں کو پانی پلاتی؟ تم پہلے آئی تھی، لوگ بعد میں اپنے جانوروں کو پانی پلا کے جا رہے ہیں۔ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، انہوں نے کہا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، تو یہ تو روز کا معاملہ ہے۔ ہم مردوں کے ساتھ اختلاط کر کے اور مردوں کے ساتھ مزاحمت کر کے اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی، کہ یہ ہماری عزت اور ہماری حرمت کا معاملہ ہے۔ اور پھر اس خیال کے تحت کہ یہ نوجوان کیا سوچے گا ہمارے باپ کے بارے میں، کہ اس نے ان بچیوں کو بیچ دیا کہ جا کے پانی پلائے جانوروں کو، جبکہ وہاں مرد آتے ہیں۔ اپنے باپ کا دفاع کیا ان بچیوں نے، اور جو غیرت مند اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین کو رسوا نہیں کرتی بلکہ ان کا دفاع کرتی ہے، ہر مقام اور ہر موقع پر اپنے ماں باپ کے پردے رکھتی ہے۔ ان بچیوں نے ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا ابونا شیخ کبیر، کہیں یہ نہ سمجھنا ہمارا باپ بڑا سنگ دل اور ظالم ہے، ہمارا باپ بوڑھا ہے، بیمار ہے، آ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اس لیے مجبوراً ہم اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو کہا لاؤ اپنی بکریاں میرے حوالے کرو۔ فسقانہما، ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر کہا جاؤ لے جاؤ۔ ثم تولی الی الظل، پھر ایک درخت کے سائے میں آ کے بیٹھ گئے اور پھر دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں اس حالت میں ہوں، تو جو بلائی بھی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں، اللہ تو دینے والا ہے، میں فقیر ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تیری بارگاہ سے جو خیر بھی میری جھولی میں پڑے الہی میں اس کے لیے ضرورت مند ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ جہاں مدد کی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہیں سے اللہ نے ان کے لیے مدد پھر اتاری، ان کی دعا کو قبول کیا۔ جب دونوں بچیوں نے جا کے اپنے باپ کو سارا ماجرا سنایا تو ان کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا بھیجا اور اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نہ صرف کھانے پینے کا بندوبست کیا بلکہ ان کے لیے ایک پاک باز بیوی کا بھی انتظام کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان پیش نگاہ رہنا چاہیے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے اس بندے کی مدد میں لگا ہوتا ہے جو اس کے بندوں کی مدد میں لگا ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی دوسروں کی ضروریات میں ان کے کام آتا ہے، جو بے کسوں بے نواؤں اور بے بسوں کی دستگیری کرتا ہے، جو حاجت مندوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یہ رتبہ بلند عطا کرتے ہیں کہ اسے اپنی بارگاہ میں مستجاب بنا دیتے ہیں، اور وہ جو دعا کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے اور ان کی دعا سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے والدین کی فرما برداری، والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ ادب اور احترام کا رویہ۔ جو اولاد اپنے والدین کا خیال رکھتی ہے، ان کے ادب اور احترام کے تقاضوں کو پیش نگاہ رکھتی ہے اور اپنے والدین کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کوشاں رکھتی ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے اللہ اس اولاد کو بھی اتنا اونچا کر دیتا ہے، اتنا بلند و بالا کر دیتا ہے، اور اپنے انہیں یہ خصوصی اعزاز عطا کرتا ہے اللہ کہ وہ مانگتے جاتے ہیں، اللہ ان کو عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ بعض نوجوان بڑے جاہل، بڑے بے وقوف، بڑے لکھے بوڑھے ماں باپ گھر میں موجود ہوتے ہیں جو ان کی خدمت کے اور ان کے پیسے کے حقدار ہوتے ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کر جاتے ہیں، کبھی کسی فقیر کے در پر، کبھی کسی پیر کو نذرانے دینے کے لیے، کبھی کہیں جا کے جھک مارتے،
بوڑھے ماں باپ روتے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، بیماری کی وجہ سے کوئی ان کا پرسان حال نہیں رہتا ہے، والدین سے غفلت، اور باہر پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے جبین نیاز کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، اور کیا کچھ بانٹتے پھرتے ہیں اور کس کس کو دیتے پھرتے ہیں، جس نے اپنے گھر میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہ کی، ساری دنیا کو کھلاتا رہے، ساری دنیا کے متقی پرہیزگار اللہ کے ولیوں کو سکے بند اللہ کے ولیوں کو بھی دیتا رہے، اس کی کوئی صدقہ و خیرات اللہ کے ہاں مقبول اور منظور نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کتنے مقامات پر کہا ہے، اپنی عبادت اور بندگی کے حکم کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ یہ انداز جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ماں باپ کے حوالے سے اختیار فرمایا ہے، ذرا توجہ کیجئے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، اس کے سوا تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ کا فیصلہ، دنیا میں کسی چھوٹی سے چھوٹی عدالت کے فیصلے کو نہ ماننے والا جو ہے مجرم سمجھا جاتا ہے، اسے کٹہرے میں لایا جاتا ہے۔ اس شہنشاہ کائنات کے فیصلے کو جو تسلیم نہ کرے، اس مردود اور اس ملعون کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ نہ دنیا میں کسی کو پناہ ملے گی، نہ آخرت میں۔ جس نے رب کے فیصلے کو نہیں مانا اور والدین کی قدر نہیں کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تم کمزوروں پر رحم کرتے ہو، ان کے کام آتے ہو، ان اللہ کے بے بس بندوں کی حاجات کو پورا کرتے ہو، وہ خوش ہو کے تمہیں دعائیں دیتے ہیں، اللہ تمہارے رزق میں برکت دیتا ہے اور اللہ تمہاری مشکلات میں تمہاری مدد کرتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اگر گھر میں کمزور ماں باپ ہوں اور اولاد ان کی خدمت کرے، ان کا ادب اور احترام کرے، جو بھی ان کی ضرورت ہے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور ماں باپ خوش ہو کے دعائیں دے دیں، یقین جانو اس سے پاکیزہ اور پوتر دعا کائنات میں کسی بڑے سے بڑے پیر فقیر کی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ دعا سیدھی عرش اللہ تک پہنچے گی۔ ابھی اللہ کے رسول کا فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، دعوت الوالد، باپ کی دعا اولاد کے حق میں جو کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی رد نہیں کرتے، اسے شرف قبولیت عطا کرتے۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے مجمع کے اندر یہ کہا تھا کہ اویس قرنی وہ یمن میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مقام دیا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہے، وہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ حضرات محترم، کو چھوٹی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے تھے وہ اپنی طرف سے تو نہیں کہتے تھے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے میرے نبی اپنے صحابہ کو بتلاؤ کہ اویس قرنی کی دعاؤں کو میں قبول کرتا ہوں۔ یہ مقام کیسے ملا؟ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، باقاعدہ حیات تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بننے کا شرف حاصل نہ کر سکے، آپ کو دیکھ نہ سکے کہ صحابی ہونے کے لیے حالت ایمان میں آمنہ کے لال سے ملاقات کرنا لازم ہے، مدینے نہ آ سکے اس لیے کہ ان کی کمزور اور بوڑھی ماں تھی، ان کے سوا کوئی اس ماں کی خدمت کرنے والا نہ تھا، 24 گھنٹے اپنی ماں کی چاکری کرتے رہتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے رہتے تھے، ان کی ضروریات کا اہتمام کرتے رہتے تھے، اور یہ طے کیا تھا اپنے آپ سے کہ اگر میں اپنی ماں کو چھوڑ کے چلا گیا، دل تو چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی زیارت کروں، لیکن پیچھے میری ماں کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟
میری ماں کس کے سہارے پر رہے گی؟ اور یہ آپس میں دل میں یہ کہا کہ اگر میری ماں فوت ہو گئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہوئے تو پھر میں آپ کی خدمت میں ضرور حاضری دوں گا۔ اللہ کو منظور نہ تھا، نہ جا سکے۔ جب ماں فوت ہوئی مدینے گئے، لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس جا چکے تھے، اس لیے صحابی نہیں بن سکے۔ لیکن رتبہ اور مقام دیکھیے کہ آپ نے صحابہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا، اور حضرت عمر سے آپ نے فرمایا تھا اے عمر تجھے مل جائے وہ ویسے کرنی، یہ اس کی نشانیاں ہیں، تو اس سے کہنا کہ تیرے حق میں دعا کر دے۔ کہنے والا کون ہے اور کس سے کہہ رہا ہے؟ پوری کائنات کا تاجدار۔ اور کس سے کہہ رہا ہے اللہ کا نبی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر شخصیت سے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ، ان کو برس کی بیماری تھی، فل بہری تھی، سارا جسم سفید ہو جاتا ہے اس بیماری میں، آپ کو معلوم ہے۔ لیکن میں نے ابھی عرض کیا نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ دعا کی یا اللہ مجھے صحت عطا فرما دے۔ تقریباً لا علاج سا یہ مرض ہے اس وقت بھی دنیا میں، تقریباً اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی، دعا قبول کی اللہ تعالیٰ نے۔ صرف تھوڑی سی جگہ، ایک درہم کے برابر جسم پر وہ سفید رہ گئی۔ کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے باقی چھوڑا ہے داغ تاکہ میں اللہ کو یاد کرتا رہوں، اپنے رب کو بھول نہ جاؤں۔ تو نوجوانوں کے لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سنے تو اپنے ماں باپ کی خدمت اور احترام سے کبھی غفلت کا رویہ اختیار نہ کریں۔ یہ المیہ ہے میرے معاشرے کا، یہ ایک کربناک حقیقت ہے میری سوسائٹی کی کہ نوجوان پڑھے لکھے ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہیں، لیکن ماں باپ کے گستاخ اور بے ادب ہیں، الا ماشاء اللہ، ان کی خدمت کے تقاضوں سے غافل ہیں۔ ایسے بندے کی دعا کیا قبول ہونی ہے؟ اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا راغم انفہ راغم انفہ راغم انفہ، اس کی ناک کٹ گئی، ذلیل ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور صحابہ حیران ہو کے سن رہے ہیں، یہ وہ زبان طائف میں پتھر پڑے تو بد دعا نہیں نکلی تھی، 13 سال مکے میں تڑپایا گیا تو بد دعا نہیں دی تھی، احد میں دانت توڑے گئے، سر پھاڑا گیا تو بد دعا نہیں دی تھی۔ یہ کون ہے بدبخت جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ برباد ہو جائے، ذلیل رسوا ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ کہا من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون ہے؟ فرمایا جس نے اپنے والدین دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن گیا۔ ماں باپ کے گستاخ اور بے ادب کی دعائیں کا قبول ہوگی؟ اس کے لیے تو یہ وعید ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں چوتھی بات یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول کرے، اللہ اسے مستجاب الدعوات بنائے، اس کا نسخہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اور کوئی مشکل، کوئی ناقابل عمل نسخہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو وہ سمجھ میں نہ آ سکتی ہو یا جسے اپنے کردار میں بندہ نہ لا سکتا۔ فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو فراموش نہ کر، اپنی خوشحالی میں اللہ تجھے تیری سختی کے اندر فراموش نہیں کرے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ صحت میں، تندرستی میں، امیری میں، دولت مندی میں، خوشحالی میں، فراغت میں، اچھے اوقات میں، آسان حالات میں، خوشی میں اللہ کو یاد رکھو۔ اللہ تمہاری دعائیں اس وقت قبول کرے گا جب بیمار پڑ جاؤ گے، جب غریب ہو جاؤ گے، جب مفلس و قلاش ہو جاؤ گے، جب پریشان ہو جاؤ گے، جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اور دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من سرہ ان یستجیب اللہ لہ
فی الرخاء من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء. جو شخص یہ چاہتا ہے سختیوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، ناموافق حالات میں اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرے. کیوں جی، ہم سب چاہتے ہیں نا، کون نہیں چاہتا؟ آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے حالات میں اپنے رب سے زیادہ دعا کرے. خوشحالی میں، فارغ البالی میں، مال و دولت کی کثرت میں اور خوشگوار حالات میں اللہ تعالیٰ کو نہ بلائے، اپنے رب سے زیادہ دعا کرے. اللہ رب العزت سختی اور تکلیفوں میں اپنے اس بندے کو فراموش نہیں کرے. آج ہمارا رویہ کچھ اس کے الٹ ہے، الا ماشاء اللہ. مصیبت میں تو ہم دعا کرتے ہی ہے نا جی، سختی میں تو اللہ یاد آتا ہی ہے نا جی، بیماری میں تو اس رب کا نام زبان پہ آ ہی جاتا ہے نا، اور بڑے بڑے منکروں اور باغیوں کے نام زبان پہ بھی آ جاتا اس رب کا نام. لیکن جب اللہ ہمیں نوازتا ہے، ہمیں دیتا ہے، ہم لاکھوں کروڑوں میں کھیلتے ہیں، ہم کوٹھیوں کاروں کے مالک بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے عطا کرتا ہے، تو پھر بہت سے ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ جو پہلو بچا کے چل پڑتے ہیں، اپنے رب سے اپنا تعلق ہی توڑ دیتے ہیں. یہ رویہ ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے. پانچویں اور آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا تذکرہ کیا کہ یہ 3 صفات جن کے اندر ہوتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں انہیں اپنی بارگاہ میں خاص کر لیتا ہوں اور وہ میرے ہاں مقبول ہوتے ہیں، وہ عند اللہ مستجاب ہوتے ہیں اور میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. فرمایا وہ لوگ کہ جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھتے، کسی بھلے کام کو معمولی سمجھ کے نظر انداز نہیں کرتے، کوئی بھی نیکی کا موقع ملے اسے ضائع نہیں کرتے، وہ نیکیوں پر لپکتے ہیں، نیکیوں کی طرف بھاگتے ہیں اور نیکیوں کی طرف سبقت کرتے ہیں، دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکیوں کے لالچی ہوتے ہیں، حریص ہوتے ہیں اور نیکیوں کی ہوس ان کے اندر پائی جاتی ہے. جتنی زیادہ نیکیاں کرنے کم سمجھتے ہیں، دوڑتے ہی چلے جاتے ہیں نیکیوں کی طرف. اور دوسری صفت وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وہ ہم سے دعا کرتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ جو اللہ نے خود بتلایا، اس مالک کو پکارا جائے، دعا کی جائے خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ. خوف کس کا؟ اس کی پکڑ کا، اس کے عذاب کا، اس کی جہنم کا، اس کی سزاؤں کا. اور امید کس کی؟ اس کی رحمت کی، اس کی نعمتوں کی، اس کی جنت کی. اگر صرف خوف ہو اللہ کے حوالے سے بندہ مایوس ہو جائے گا، اور اگر صرف امید ہو تو بندہ غرور نفس کا شکار ہو جائے گا، دھوکے میں پڑ جائے گا کہ میں بہت بڑی شے ہوں، میں نے تو بڑی نیکیاں کما لی ہیں. اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 جلیل القدر انبیاء کرام کا تذکرہ کیا. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ آخری الفاظ ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا اور حضرت یونس علیہ السلام. یہ تینوں اللہ کے نبی آزمائش میں مبتلا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، آپ کو معلوم ہے، برسوں بیمار رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیسی دعا کہ اس کے الفاظ کو پروردگار عالم نے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا. شاید اللہ نے یہ بتلایا کہ بیماروں یوں مجھ سے دعا کیا کرو. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ فرماتے ہیں ایوب نے ہمیں اس انداز میں آواز دی، اللہ مجھے تکلیف بڑی پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا. یعنی یوں کہنے اس انداز سے کہا یا اللہ مجھ سے بڑھ کر کوئی پریشان نہیں، کوئی تکلیف میں نہیں، اور تجھ سے بڑھ کے رحم کرنے والا کوئی نہیں. فرمایا فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا کو سن لیا. فکشفنا ما به من ضر، ساری بیماریاں اللہ فرماتے ہم نے دور کر دی.
اور دوسرا اللہ کا نبی زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اولاد کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس انداز میں دعا کرتے رب لا تذرنی فردا. یہ ساری دعائیں اس آیت کے بعد مذکور ہیں. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. اللہ بیٹا کوئی نہیں ہے، اولاد کوئی نہیں ہے، اللہ تو بہترین وارث ہے، اللہ مجھے ایک وارث عطا کر دے. اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی. وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اللہ فرماتے ہیں بڑھاپے کے عالم میں 5 بیوی کی موجودگی میں ہم نے ان کو بیٹا عطا کر دیا اور نبی بنا دیا. حضرت یونس علیہ السلام وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے. اللہ فرماتے ہیں ذرا مچھلی والے کا بھی ذکر کر دو اے نبی. جب وہ غضبناک ہو کے چلا گیا فظن ان لن نقدر علیہ، اور اس نے سمجھا کہ ہم اس پہ گرفت نہیں کریں گے، مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو گیا. فنادی فی الظلمات، پھر اندھیروں میں اس نے پکارا. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، کتنے ہی اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام موجود ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے سوا کوئی عبادت اور بندگی کا حق نہیں رکھتا، اللہ تو پاک ہے، قصوروار میں ہوں یا اللہ. اللہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کر چکا ہوں. فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کی دعا کو سنا، اس کے غم کو دور کر دیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم مومنوں کے غموں کو دور کریں گے اور کرتے ہیں. اس دعا کے بارے میں یہ بھی سن لیجئے، یہ اس میں اعظم ہے. اللہ کے رسول فرمایا جو اس دعا کو پڑھ کر جو جناب یونس علیہ السلام نے کی ہے، ان کلمات کو پڑھ کر اللہ سے جو بھی دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ان تینوں پیغمبروں کا تذکرہ کیا، ان کی دعاؤں کا تذکرہ کیا، ان کی دعاؤں کی قبولیت کا تذکرہ کیا پروردگار عالم نے. اور آخر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ فرمایا جو آیت میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھی ابھی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، ہمارے یہ نبی یہ نیکیوں میں بڑے آگے بڑھنے والے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم سے خوف اور امید کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے سامنے پست ہونے والے تھے، جھکنے والے تھے، ان کے دلوں میں ہمارا ڈر اور خوف پایا جاتا. تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کے ہاں مستجاب الدعوات بن جانا کہ بندہ جو کہے اللہ مانتا چلا جائے، جو مانگے اللہ دیتا چلا جائے، اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات ہونا. اس رتبہ بلند کو حاصل کرنے کے لیے 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. پہلی بات کیا تھی؟ حلال رزق ہونا چاہیے. دوسری بات کیا تھی؟ والدین کی خدمت، والدین کا ادب اور احترام. تیسری بات کیا تھی؟ اللہ کے کمزور اور ضرورت مند بندوں کے کام آنا. اور چوتھی بات نیکیوں میں آگے بڑھ جانا. 5ویں بات 12 لاکھ نے سماعت فرمائی ہے، اس پر میرے ذہن میں نہیں ہے، وقت کافی ہو چکا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان ساری صفات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے اور اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے کہ بات بنتی ہی تب ہے جب وہ مان جاتا ہے، بات بنتی ہی تب ہے جب اس کی ہاں قبولیت ٹھہر جاتی ہے. وہ ٹھکرا دے، دھتکار دے، پوری کائنات میں دونوں جہانوں میں انسان کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے. بندہ بچتا ہی تب ہے جب وہ رب جو ہے وہ اپنے قریب کر لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.